وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا وبارك وسلم اللهم صل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آج مل کر انشاءاللہ گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس حسین ترین پھول کی مہکار سے اپنے قلوب کو مہکاتے ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کی کہکشاں کے اس روشن ستارے کی چمک سے اپنے وجود کو چمکاتے ہیں جو اپنے جد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی نسبت سے ابو جعفر ثانی کہلائے، جو تقی بھی ہیں، جواد بھی ہیں، جو نجیب بھی ہیں، قانی بھی ہیں اور مرتضیٰ بھی ہیں، سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 9 امام بھی ہیں، اور رہتی دنیا تک متقیوں کے امام بھی ہیں، جن کی آمد دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف سے وہ جواب بنا کہ اس نسل پاک کو منقطع کرنے کی سوچ رکھنے والے منقطع ہو جائیں گے، لیکن اس نسل پاک کا فیضان محشر تک انشاءاللہ اور محشر کے بعد بھی جاری رہے گا، جن کی ہستی پر کم سنی کی عمر میں ہی مصائب و آلام کے وہ پہاڑ ٹوٹے ناظرین کہ تصور کرنا محال ہے، جن کو ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم مل سکا، علم لدنی سے مزین کیے جانے والے، علم و عمل کی بلندیوں پر پہنچنے والے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مسند علمی پر تشریف فرما ہونے والے حضرت امام تقی علیہ السلام وہ بلند پایا امام اور خزانہ اہل بیت کے گوہر نایاب ہیں، جو تقریباً 5 برس کی عمر میں ہی دین اسلام کی خاطر مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف ہجرت فرما کر اور کم عمری میں ہی علم فقہ و حدیث اور علم باطنی میں مہارت حاصل کر کے دنیا کو یہ بتا چکے تھے کہ میں اس در کا پھول ہوں جسے دنیا باب مدینۃ العلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر ناظرین، دنیا نے دیکھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اہل بیت کا نوری جوہر اس ایسے افشا ہوا جو بظاہر کم سن اور نو عمر بچہ لگ رہا تھا، مگر وہ خلیفہ مامون رشید کے پہلو میں بیٹھ کے بڑے بڑے علماء اور فقہ و حدیث کے جو ماہرین تھے اور مفسرین تھے ان سے کلام کرتے، مناظرہ کرتے نظر آتے، اور ان بڑی بڑی شخصیات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر کے اپنی علمی جلالت کے آگے سر تسلیم خم کرواتے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے تنہا اپنی علمی اور روحانی صلاحیتوں کی بدولت عباسی دور کے بدعات اور غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا، زاہد و عابد، شریعت و طریقت کے جامع اور شرافت کے پیکر مجسم تھے، اور کیوں نہ ہو ناظرین یہ تمام اوصاف آپ ہی کے تو در کا صدقہ ہے۔ 8 برس کی عمر میں اس دور میں بغداد کے سب سے بڑے عالم اور اس وقت کے شورائے آفاق قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کو مناظرے میں نہ صرف لاجواب کر دیا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء
علمی تفاخر دیکھ کے یعنی انگشت بدندہ رہ گئے اور فضا گونج اٹھی کہ یہی شہر علم اور باب العلم کے اصل وارث ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں سب سے کم عمر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے پائی۔ ناظرین، صرف 25 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی، لیکن کمالات و فضائل اور مسائل و احکام میں کسی طرح کمی نہ تھی۔ ایک مجلس میں 30,000 سوالات کے جوابات مسلسل 3 دن تک آپ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ہستی ناظرین وہ ہستی ہے جو اس بلندی اخلاق کی اور اوصاف حمیدہ کی مرقع و مرصع تھی جس کی معراج رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف اور ترہ امتیاز تھی کہ عاجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کے ملتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا پورا خیال رکھتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھتے تھے، اپنے اجداد کی سنت کریمانہ پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے داد رسی کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے اور دوستوں اور دشمنوں سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ بس یوں کہیے کہ مہمانوں کی خاطرداری آپ علیہ السلام کی ہستی میں نمایاں اوصاف تھے، اور آپ علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی تھی ناظرین کہ جنہوں نے جبری دامادی کے باوجود بھی کسی پروٹوکول کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہی درویشی وہی فقیری تھی جو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں موجود تھی۔ ہمارے ساتھ ناظرین 3 شخصیات تشریف فرما ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی موت۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر ہے یہ ایک ایسی ہستی کہ جن کا تعارف تو ہم کیا کرائیں کہ زمین و آسمان ان کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن آغاز کریں ان کی خاندانی عظمت، القابات، اور پھر سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ جن حالات میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور دشمنان اہل بیت کی طرف سے ایک جو خاص طور پہ تان تھا، آپ کی پیدائش بھی بنیادی طور پہ ایک جواب بن کے ان کے سامنے آئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خاص تاکید فرمائی تھی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی پوری کی پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے اپنا تمسک رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی نمائندگی کرے گی، ایک میری عطرت میری اہل بیت ہے جو میری نمائندگی کرے گی۔ یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل پاک پر درود بھیجنا لازم ہے۔ درست، یعنی اس لیے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہ جو صبح نور اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک خاندان کے تذکار پاک اور ان کی ہر ہستی کی جیسے ہی ایام آتے ہیں ان کا ذکر کر کے گویا ایک وہ سبق اس کی تجدید کی جاتی ہے اور وہ یاد کیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں 9 امام ہیں، آپ نے بھی اشارہ کیا۔ 11 ائمہ اہل بیت اطہار میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ کم عمر امام ہیں، یعنی 25 برس کی عمر میں آپ کو زہر کے سبب سے شہادت عطا ہوئی۔ نام مبارک محمد، کنیت ابو جعفر الثانی، ثانی اس لیے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی کنیت مولا امام محمد جعفر الصادق کے پدر گرامی ہونے کے سبب سے ابو جعفر کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو جعفر الثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جو 2 القاب خاص طور پر ہیں ان میں
التقی اور جواد جو لقب ہے یہ باقاعدہ آپ کے نام مبارک کا جز بن گیا، کہیں محمد تقی، کہیں محمد تقی الجواد، اس طرح پورے عرب میں عجم میں آپ کو سلام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اگر ہم قرآن حکیم کے فلسفہ عبادت کو انتہائی مختصر لفظوں میں دیکھیں تو ہر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں تقوی عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس عبادت کو کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عزت اور اللہ کی شان اور اس کی شان جلال و جمال کی عظمت کو سمجھ کر تم اس کی عبادت کرو۔ کیا کہنے سبحان اللہ، یعنی یہ تقوی کا بنیادی نقطہ یہ ہے۔ اور کیا شان ہے اس ہستی کی کہ جس ہستی کے لیے اللہ اپنی مخلوق کے لبوں پر تقی ہونے کا لقب جو ہے وہ جاری کروا دے، جن کا نام ہی تقی ہو جائے، نام ہی تقی ہو جائے، اللہ اپنی منشا کو یوں ظاہر کرے کہ یہ میرے محمد جو ہیں، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، یہ تقی ہیں، مجھے بہت زیادہ یہ ان کی جتنی عبادات، جتنے معاملات ہیں وہ سب میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے ہیں۔ الجواد بہت زیادہ سخاوت کرنے والے۔ اب میں نے اس بارے میں ایک بہت ہی صاحب معرفت شخصیت کا کلام سنا، وہ فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے پر عطا کرے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو دستے سوال دراز ہونے سے پہلے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو پھر اس گھر کی عظیم ترین ہستی ہیں، وارث ہیں اس گھر کے۔ واہ کیا جود و کرم ہے صاحب عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی اس گھرانے کے خمیر میں ہی یہ شامل ہے، اس گھرانے کے خمیر میں شامل ہے، اور یہ امین ہے اور یہ قاسم ہے ان نعمتوں کے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے امت میں تقسیم ہونے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیسری بات اور تیسرا پہلو جو سوال کا ہے، آپ نے جو اس کی طرف اشارہ فرمایا، وہ یہ کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ان کا نکاح، پہلا نکاح ام حبیب سے یعنی مامون الرشید کی بیٹی سے ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا نکاح آپ نے کافی عمر مبارک ہو گئی جب تو فرمایا، جس سے تقریباً 40 برس کی عمر مبارک میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اہل عرب میں چونکہ جلد شادی کا رواج ہے، چھوٹی عمر میں ہی 40 برس بہت زیادہ عمر تھی، لوگ بے چین تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے اپنوں کو اطمینان ہوا اور دشمنوں کو، مخالفین کو اضطراب ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے، انا اعطیناک الکوثر، یہ نسل مبارک ہمیشہ حفاظت الہیہ میں رہے گی اور کائنات کو اپنے نور سے منور کرتی رہے۔ جزاک اللہ، خوبصورت گفتگو ابتدائی۔ پیر صاحب فرمائیے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر 25 برس کی عمر تو کیا ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی سے یعنی بچپن سے ہی جس طرح کے مصائب اور آلام آپ نے جھیلے ہیں وہ یقیناً ہماری زبانیں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر صرف ایک ہی زندگی کا ایک ہی ٹراما اگر میں لے لوں کہ مدینہ پاک سے جدائی، تو اس سے بڑا کوئی ٹراما ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بعد جتنے مصائب آپ کے اوپر ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہیں سے ہم آغاز کریں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا مدینہ پاک سے جدا ہونا یا مدینہ پاک سے جدا کیے جانا، اور والد کی شہادت امام علی رضا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ یقیناً اعزاز ہوتا ہے کسی بھی فرد کے لیے کہ مالک کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے یہ توفیق بخشے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیاروں کی ذکر سے اپنے زبان اور اپنے دل کو مزین۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام یہ ان پاکیزہ ترین افراد میں سے ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ ہر پاک بندہ اپنے تعارف میں پاکی کو پیش کرتا ہے، اور اگر پاکی سے تعارف پوچھا جائے تو وہ جن بندوں کو اپنے تعارف میں پیش کرتی ہے ان میں سے ایک بندے کا نام محمد تقی علیہ السلام۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کا یہ نظام ہے کہ جس کو جتنا علو دیتا ہے، جتنی بلندی دیتا ہے، اس پر آزمائشیں بھی ایسی آتی ہیں، اور اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آزمائشوں کی وجہ سے اسے علو دیتا ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جو لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں، رہنمائی پانا چاہتے ہیں اور مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، ان کے لیے راہ عمل موجود ہو۔ کیا کہنا؟ ان کے لیے سامنے ایک خوبصورت نمونہ موجود ہو۔ کیا کہنا؟ جس طرح کہ میں بہت کلیئرلی کہوں گا
کہ امام حسین پر جو مصائب آئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مصائب آتے تو حسین بنتا، حسین بچپن میں ہی سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اللہ، لیکن یہ مصائب اس لیے آئے ہیں کہ قیامت تک آنے والے راہ حق کے مسافروں کو سکون کا ذریعہ نصیب ہو جائے. وہ جب بھی گھبرائیں گے کربلا کی طرف دیکھیں گے انہیں سکون نصیب. امام پاک کو دیکھیں گے. جی بالکل. امام محمد تقی علیہ السلام کی ہسٹری بھی بالکل اسی طرح ہے کہ کہاں امام رضا کا وہ سٹیٹس، علم میں بادشاہ، تقوی میں بادشاہ، روحانیت میں بادشاہ، اور پھر ولی عہدی ان کی اس حکومت کی کہ جس کا بادشاہ بادل کو دیکھ کے کہا کرتا تھا کہ تجھے جہاں مرضی ہے برس تیرا خراج میرے پاس ہی آئے گا. اتنی بڑی بادشاہت کا ولی عہد. اب somehow or the other وہ ولی عہدی میں راز کیا تھا یا باتیں کیا تھیں وہ مختلف ہے، لیکن بہرحال ولی عہد تھے. اور وہ جو سکہ ہے اس پہ نام امام رضا کا چل رہا تھا. اب باپ کا یہ سٹیٹس ہونا اور پھر بیٹے کا شدید ترین مصائب سے دو چار ہونا، یہ وہی راہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، کبھی کیسے کبھی کیسے. تم نے اونچائی میں جانا ہے تو رضا کو یاد رکھنا ہے، اور تم پر اگر بچپن میں کوئی مصیبت آ جائے تو تم نے محمد تقی کو یاد رکھنا علیہ السلام. اللہ، آپ کی عمر مبارکہ ابھی 5 سال تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو خراسان جانا پڑا. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ ناظرین بھی جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے. اور امام تقی علیہ السلام کو سب سے بڑا صدمہ یہ نصیب ہوا کہ 5 سال کی عمر کے بعد انہیں اپنے والد گرامی سے ظاہری ملاقات ان تک پھر خبر ہی پہنچی ہے کہ امام رضا کی شہادت ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے شہادت ہو گئی ہے. امام رضا کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے. ظاہری بات ہے اتنی بڑی علمی شخصیت کا اٹھ جانا، لوگ تو شاید زیادہ توجہ دیتے ہیں ظاہری حقائق پر، لیکن اصل میں ائمہ اہل بیت کا جانا جو ہے یہ نقصان علمی ہوتا ہے، نقصان عملی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیول کا اس وقت میں نہ کوئی علم میں بندہ ہوتا ہے نہ کوئی عمل میں بندہ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا اٹھ جانا 5 سال کی عمر میں جدا ہونا، تقریباً 7 سال کی عمر، مختلف روایات میں آتی ہے کہ اس وقت صرف 7 سال کی عمر تھی امام محمد تقی پاک کی جب امام رضا کی شہادت ہو گئی. اب دنیا میں ایک کویسچن بھی اٹھا کہ باقی امام تو جو تھے انہیں اپنے والدین کی سرپرستی، اجداد کی سرپرستی، جس طرح امام زین العابدین ہیں انہوں نے مولا علی کی سرپرستی میں بھی کچھ سال گزارے، تو سب کو یہ وقت موقع ملتا رہا اسلاف سے لینے کا. لیکن امام تقی علیہ السلام تو صرف 5 سال کے ہیں اور باپ چلے گئے ہیں، دادا بھی موجود نہیں ہیں. تو ان کے علمی جو معاملات ہیں وہ کیسے پنپے ہوں گے؟ تو یہاں پر اللہ نے کرم کیا، وہ جو النبی الامی والی ایک صفت تھی نا کہ سرکار کی ایک شان ہے کہ حضور کسی انسان کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں. اب یہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے. یہ معنی نہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی انسان نے نہیں پڑھایا رحمان نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن. اللہ نے ایک دفعہ پھر کرم کا وہی رنگ کیا، امام تقی علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا. اب جس طرح امام رضا کو دیکھنے میں ظاہری طور پر حکومت کے لیے، لیکن اندر سے جو کچھ بھی تھا اس کے لیے خراسان میں پابند کیا گیا، بالکل اسی طرح مامون نے وعدہ کیا تھا کہ میں امام رضا کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کروں گا. اس مقصد کے لیے جب امام رضا کی شہادت ہوئی اور اس نے بہت سا رونا دھونا کیا، اور پھر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ کنٹرول کے لیے اس وقت ضروری تھا کہ تمہارا تعلق خاندان رسول کے ساتھ ہو، تو امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں سے یہاں بلایا گیا. اب آپ 8 دن مدینے میں رہ کے نکلیں، حالت خراب ہوتی ہے. تو جو مدینے کے مالک ہوں ان کا مدینے سے نکلنا کس کیفیت کا ہوگا. آپ نے جو جملہ کہا یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ 8 دن تو آپ وہ جو آخری 8 پل رہ جاتے ہیں نا کہ جس وقت انسان پلٹ کر گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ 8 پل جو ہیں پیوست ہو جاتے ہیں وجود. یہ وہی منظر تھا جب امام حسین کو مدینے سے جانا پڑا، لیکن ان کی عمر مبارک اس وقت 50 سال کے قریب تھی اور ان کی عمر اس وقت 7 سال. اس میں دیکھیں ایک اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کہ صرف امام علی رضا علیہ السلام یعنی آپ کے والد گرامی کی شہادت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آپ کو تکلیف پہنچی اور ظاہر یوں کہیے کہ دکھوں کا جسے پہاڑ کہیں گے وہ آپ پہ نازل ہوا.
وہ بنیادی طور پہ آپ کی پھپھو محترمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، یعنی وہ بھی ظاہر بھائی کی محبت میں جو ہے وہ گئیں ان کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان کا سایہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو آپ تنہے تنہا ہیں اور سارے مصائب آپ نے خود اکیلے جھیلنے. لیکن وہی بات کہ ان مصائب کو جھیلنے کے باوجود آپ تدبر کا ایک عظیم پہاڑ بنے، آپ علمی فراست کا بہتا ہوا سمندر بنے، اور پھر ایسا سمندر بنے کہ آپ کم عمری میں یا کم سنی میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو ورط حیرت میں مبتلا کر دیتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ہم اس خاندان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں محمد الرسول اللہ کو میرے رب نے مصطفیٰ کا لقب عطا فرمایا. محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہیں اور علی جو ہیں وہ مرتضیٰ ہیں. جناب امام حسن مجتبیٰ ہیں اور حضرت امام حسین سید الشہداء ہیں. امام زین العابدین سجاد ہیں اور امام محمد باقر العلوم ہیں، اور جناب امام جعفر صادق ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم ہیں، جناب علی الرضا ہیں، اور جناب امام محمد تقی الجواد ہیں. یعنی یہ ساری صفات کسی ایک خاندان کو کوئی ایک خوبی مل جائے وہ امر ہو جاتا ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ رب رحمان نے سارے اوصاف ایک ایک ہستی میں جمع فرما دیے، پھر ایک ایک کو ممتاز فرما دیا ہے. اور یہاں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، بعض اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں خاندان کو شجاعت عطا فرمائی، فلاں خاندان کو سخاوت عطا فرمائی، لیکن یہ وہ خاندان ہے جسے میرے رب نے سارے اوصاف جمع فرما دیے. یہاں ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اور حضرت امام محی الدین ابن عربی حضرت امام محمد تقی الجواد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور جواد کی وضاحت قبلہ پیر صاحب نے فرما دی. جواد ہوتا کون ہے؟ وہ بہت سارے اوصاف بیان کرتے ہیں، ان میں چند اوصاف یہ ہیں. وہ کہتے ہیں غواص بحر القدم، محیط الفضل والکرم، حامل سر الرسول، کہ آپ تو حامل ہیں راز رسول کے. رب رحمان نے جو راز اپنے رسول کو عطا فرمائے ان کے حامل حضرت امام محمد تقی الجواد ہیں. کیوں؟ یہاں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اکرم بھی محمد ہیں اور یہ بھی محمد بن کے تشریف لائے ہیں، تو رب رحمان نے انہیں بھی وہی راز عطا فرما دیے ہیں. اللہ کا فضل اور کرم ان کا احاطہ کر رہا ہے. میرے رب نے ان کو نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے علوم کا وارث کامل بنا دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں یہ لکھتے ہیں مہندس الارواح والعقول، کہ رب رحمان نے امام جواد کو انجینئر بنا کے بھیجا ہے ارواح کا اور عقول کا. آپ وہ انجینئر نہیں ہیں کہ جو پیٹرول نکالتا ہے یا ڈیزل نکالتا ہے، آپ وہ انجینئر ہیں جو روح کی انجینئر کر رہے ہوتے ہیں اور عقول کی انجینئر بن کے آئے ہیں. یہ میرے رب نے فیضان آپ کو عطا فرمایا. اور اس زمانے کا بہت بڑا ادیب جس کا نام جاہز ہے، وہ کبھی آپ کو زاہد لکھتا ہے، کبھی آپ کو طیب لکھتا ہے، کبھی آپ کو عالم لکھتا ہے، کبھی آپ کو طاہر لکھتا ہے، کبھی آپ کو ناسک لکھتا ہے، کبھی آپ کو ذاکی لکھتا ہے، کبھی شجاع اور جواد کہتا ہے. یہ سارے اوصاف میرے رب نے انہیں عطا فرمائے تھے. اور یہ وہ گھر ہے، اگر ہم ذرا غور کریں کہ تھوڑی سی بھی نسبت کسی کو حاصل ہو جائے. یہ تابوت سکینہ کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، تو یہ تابوت سکینہ کیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء موجود تھیں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تحملُهُ الْمَلَائِکَۃُ، یعنی وہ تابوت جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی استعمال شدہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تحملُهُ الملائکہ، اسے ملائکہ اٹھایا کرتے ہیں. اس کی نسبت آل موسیٰ سے ہو جائے اسے ملائکہ اٹھاتے ہیں، آل ہارون سے ہو جائے اسے ملائکہ اٹھاتے ہیں، تو جس کی نسبت آل محمد سے ہو جائے پھر اس کا مقام کیا ہوگا. تو لہذا تھوڑی سی نسبت بھی ظاہری طور پہ حاصل ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تھی نا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، تو آپ کی وہ قمیض جس نے جسد اطہر کو باہر سے اور ظاہر سے چھوا تھا آپ کے والد گرامی کے چہرے پہ لگتی ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے. تو یہ قمیض کی نسبت ہے جناب یوسف کے ساتھ، وہ تابوت سکینہ کی نسبت آل موسیٰ اور آل ہارون کے ساتھ، تو جس کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ جگہ آپ بھی یقیناً حاضر ہوئے ہیں. رب رحمان ہر ایک کو بار بار حاضری عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب بھی حاضری دے کے آئے ہیں، اور جب ہم معجہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں، اپنے آقا کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ
وہ سامنے جو ستون ہے ان کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے، نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ وہ قبر ہے جس کے اندر وہ ذات آج بھی زندہ ہے، اور اس قبر پہ ہمارے نفس ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ میرے رب نے زمانے کی ساری پاکیزگی، پاک دامنی، طہارت اور جود و کرم کو اس قبر اطہر میں زندہ فرما دیا ہے۔ تو جواد ہونے کا وصف میرے آقا کا بھی ہے، جواد ہونے کا وصف حضرت امام محمد تقی کا بھی ہے۔ اور جو مامون کے واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، 2 جملوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا بچپن ہے اور بچے کھیل رہے تھے، آپ کھیل نہیں رہے تھے، آپ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لاہ و لاو میں مبتلا ہے، اور اس کی سواری آگئی بادشاہ کی۔ سارے بچے ہٹ گئے، حضرت وہیں تشریف فرما ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا بچے سارے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ یا تو رستہ تنگ ہو اور وہ بھی نظر نہیں آ رہا، تنگ ہوتا تو میں ہٹ جاتا تاکہ آپ کی سواری گزر جائے، دوسری صورت یہ میں نے کچھ جرم کیا ہوتا تو ہم تو مجرم نہیں ہیں تو میں کیوں رستے سے ہٹتا، اور تیسری صورت آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، کیا تو ایسا بادشاہ ہو سکتا ہے جو بلا سبب بھی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ تو وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا اپنا تعارف تو کرواؤ، کہا میرا نام محمد ہے، باپ کا نام علی رضا ہے، اور یہ سلسلہ نسب چلتا ہوا جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ مامون پلٹ کے آیا پھر اس میں ایک واقعہ ہے، وہ پھر آگے جا کے انشاءاللہ آپ سے ضرور سنیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور لوٹ کے انشاءاللہ آپ کی کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ایک بڑا ہی اہم ترین موقع ہے، یحییٰ بن اقسم کا میں نے ذکر کیا ناظرین، وہ بغداد کا سب سے بڑا عالم دین تھا، قاضی القضاء تھا۔ آپ سوچئے 8 برس کی عمر ہے آپ کی امام پاک کی، اور وہ اپنی عمر کی انتہا کو پہنچا ہوا علم کی انتہا پہ ہے، لیکن آپ نے وہی بات ہے، علم لدنی اور شے صاحب، آپ نے جس طرح سے سوالات کے جوابات دیے، اور پھر جب آپ نے سوال کیے تو وہ فنت حیرت میں مبتلا تھا کہ جی یہ علم کہاں سے آیا اور کس کا علم ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى عزیزان کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طاقت، حکومت، کرسی، جاہ و حشمت، مال، محلات، یہ سب ائمہ اہل بیت کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے ناظرین، ٹھوکروں کا صدقہ ہے۔ ان کو کبھی بھی مناسب کی چاہ نہیں رہی۔ یعنی سوچئے کہ مامون کی دامادی کے باوجود بھی بغداد کے شاہی محلات میں رہنے کو آپ نے ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ نے مدینہ پاک کی نورانی ڈیوڑی کو اپنا مسکن بنایا۔ اور صورتحال یہ تھی ناظرین کہ فقیری ایسی، ذرا سوچیے، اور یہ فقیری مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی کا حصہ ہے کہ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی دربان نہیں تھا، کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی، کوئی تو اس کو احتشام، کوئی اوقات ملاقات کچھ نہ تھا، نہ ملاقاتیوں کے ساتھ برتاؤ میں کسی قسم کی کوئی تفریق تھی۔ یعنی زیادہ تر نشست آپ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتی تھی، اور جو چاہتا جب چاہتا آپ سے آ کے ملاقات کرتا، فیض عام تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو بنیادی طور پہ حکومت
کے متوالے ہوتے ہیں یا جن کو کرسیوں کی چاہت ہوتی ہے وہ پھر ایسے کالے پردے اپنی آنکھوں پہ ڈال لیتے ہیں کہ ان کو پھر ائمہ اہل بیت کے مراتب نظر نہیں آتے، اور وہی وقت آیا کہ آپ کو بھی شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے ناظرین، یہ بڑی اہم ترین باتیں انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر ہے یہ کرامات تو ایک حصہ ہے آپ کی شخصیت کا، تو میں چاہتا ہوں کچھ اس پہ بھی ذرا سا بات ہونی چاہیے، بتائیے ذرا۔ کرامات کو سمجھنے کے لیے فلسفہ کرامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بتائیے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک ذکر کیا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ جو تھے ان حضرت سلیمان علیہ السلام نے کو ہدہد نے خبر دی، انہوں نے کہا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے وہ تخت لا کر دو۔ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا دیو اٹھا، اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں۔ کب تک آپ دربار برخاست کر کے آئیں، تخت آ جائے گا، دوبارہ جب آئیں گے تخت۔ ابھی ملکہ بلقیس نے تو بہت دنوں بعد آنا تھا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے۔ اور جب حضرت آصف بن برقیہ دربار اقدس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ پھر میں اس سے جلدی پیش کر دیتا ہوں، آپ ایسے پلک جھپک کے کھولیں گے تو تخت موجود ہوگا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے صاحبزادے جو 10ویں امام ہیں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم کی طاقت تھی۔ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں اور 72 اسماء اعظم ہم اہل بیت نبوت کے پاس۔ اللہ اکبر، قطع کلام کی معذرت، یہ ایک اسم اعظم کی طاقت ایسی تھی کہ یمن سے فلسطین تک کا فاصلہ 2250 کلومیٹر بنتا ہے، اور وہ زمین کی تہہ سے وہ تخت گیا اور زمین سے نکل کے باہر آ گیا پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ کنٹینیو کیجئے۔ اب اس کو میں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں بہت جب بھی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ دربار کا واقعہ تھا حضرت سلیمان کے دور کا، اسے وہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کو بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی جو اسم اعظم کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو اگر یہ شان حاصل ہے تو امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، جن کے آقا کل انبیاء کے سردار ہیں اور جو امت خیر الامم ہے، اس امت کے جو کامل ترین ہستیاں ہوں گی، اور خصوصاً اہل بیت نبوت کے جو افراد، اور پھر جیسے حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء اعظم کی طاقت 72 اسماء اعظم جو ہیں ان کی طاقت ہم اہل بیت نبوت کے پاس ہے، تو اس طاقت کے ہوتے ہوئے کرامات تو کھلونے ٹھہرے ان کے ہاں، ان کی عظمت، ان کی شان۔ سب سے پہلی کرامت آپ کی جس کا باقاعدہ تذکروں میں ذکر ہے، طے الارض، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ موجود ہے، زمین کا سمٹنا آپ کے لیے کہ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کی ایک حاضر باش جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کچھ دیر ٹھہرو، میں ذرا ابھی واپس آتا ہوں۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ واپس آئے تو بہت زیادہ آزردہ تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ پوچھا اس نے کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے بابا جان کا وصال وادی طوس میں ہوا ہے اور میں ان کے نماز جنازہ میں شریک تھا، اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس آ رہا ہوں۔ گویا یہ زمین کا سمٹ جانا اور ان کے دست مبارک سے اس طرح لوگوں کی حاجات کا پورا ہونا اور ان کی خواہشات کا پورا ہونا، جو کوئی آتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا فلاں علاقے سے میں حاضر ہوا ہوں اور میرے علاقے والا میرا دوست فلاں جو ہے وہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ آپ اپنا مبارک لباس عطا فرمائیں، وہ اسے اپنے کفن میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ! آپ نے فرمایا تمہارے اس دوست کو اب اس بات کی حاجت نہیں رہی۔ جب وہ واپس پہنچا تو اس نے معلوم کیا کہ اس دوست کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور کب انتقال ہوا ہے؟ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، آپ
کہاں جلوہ گر ہیں، سائل کہاں جلوہ گر ہے، وہاں بیٹھے ہوئے اس بات کی خبر ہے کہ جو ہم سے تبرک لینا چاہتا ہے کیا وہ اس دنیا میں رہا ہے یا خالق کی حقیقت حضور حاضر ہو گیا۔ جس طرح یعنی کوئی سوال لے کے آتا ہے، جیسی آرزو آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ 30 ہزار سوالات کا جواب، یہ بذات خود کرامات بالکل ٹھیک، بذات خود کرامات میں سے ہے کہ سائل کے دل کو پڑھنا، سائل کے ذہن کو پڑھنا، کیا چاہتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ سارا کچھ عطا کر دینا، یہ انسانی بس کی تو بات ہی نہیں ہے، بالکل ایسا، یہ انسانی بساط کی بات نہیں ہے، یہ علم لدنی اللہ کا عطا کردہ، اور یہ شان، یہ قوت جو عطا کردہ، اور آج تک ان کے دربار گوہر بار سے فیض کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ میری 2013 میں جب پہلی بار حاضری ہوئی تو میں حاضری کے بعد ہم ابھی چونکہ ہمارا پاکستانی لباس تھا تو ہمارے پاس دربار عالیہ کا خادم آئے اور انہوں نے کہا کہ آئیں کھانا آپ ٹائم ہے دوپہر کا، کھانا کھائیں۔ میرے آنسو جاری تھے، میں نے کہا حضرت ہاشم کے فرزند جہاں گئے ہیں اپنی شان سے پہچانے گئے ہیں کہ جیسے وہ قحط میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ آج صدیوں بعد بھی اپنی وہ شان قائم رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے در پہ جو آتا ہے اسے سب سے پہلے نوازا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ضیافت کی جاتی ہے، اس کے بعد محروم تمنا نہیں کوئی لوٹتا۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب اس میں جو ابھی پیر صاحب حوالہ دے رہے تھے، یہی علم لدنی تو ہے کہ بغداد کے سب سے بڑے عالم اور اس وقت کے شورا آفاق قاضی القضا یحییٰ بن اقسم جب مناظرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کم و بیش آپ کی عمر اس وقت 8 برس ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ مناظرہ ایسا ہے کہ آج بھی ایک ضرب المثل کی طور پہ وہ پیش کیا جاتا ہے علم لدنی کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس واقعے کے بارے میں وہ کیا منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جن لوگوں کو وہ چنتا ہے، منتخب فرماتا ہے، مصطفیٰ فرماتا ہے، اپنا قریبی بناتا ہے، انہیں دیگر صفات کے ساتھ ساتھ جو پہلی صفت کمال عطا کرتا ہے وہ علم کی بے مثلیت عطا فرماتا ہے۔ واہ۔ آدم علیہ السلام کی بات پڑھیں تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اس کے بعد قرآن میں ایک باقاعدہ صفات کا تذکرہ آیا کہ جو لیڈر ہوگا، جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، جو رہنما ہوگا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ اسے باقی سب سے زیادہ علم میں بلند تر فرمائے گا۔ یہ نظام ہے اللہ کا کہ وہ اپنے منتخب لوگوں کو خاص علم سے نوازتا ہے۔ اور وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا والا حقیقت جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا اور خضر علیہ السلام کا یہ تعارف کہ ہم نے اسے لدنی علم عطا کیا ہے، یہ بھی اس حقیقت کا اظہار کر دیتا ہے کہ جن کے پاس علم لدنی ہو ان کے دروں سے دور نہیں جایا جاتا، وہ تو قرآن کا حصہ بن گیا، ان کی خدمت میں جانا اللہ نے نبیوں کی سنت بنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ افراد جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ائمہ اہل بیت خاص طور پر، اور اولیاء اللہ بھی ایسے ہوئے ہیں بلا شبہ، حضور غوث الثقلین کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے علم لدنی سے سرفراز فرمایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا علم لدنی، سارے ائمہ اس میں بے مثل و بے مثال ہے، لیکن امام تقی علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں اس علم کا کمال اظہار ہو گیا۔ اب جب اعلان کیا اس مامون نے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ کروں گا، تو عباسیوں کی طرف سے یہ کویسچن آیا کہ یار کچھ ہوش کر، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، چلو امام رضا کی بات اور تھی، جوان تھے علمی مقام میں، اب تو اسے بادشاہ کا داماد بنا رہا ہے اور یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو ہارون مامون نے یہ جواب دیا کہ یہ دیکھنے میں بچہ ہے، اللہ نے اسے صفات علمیہ اور عملیہ بے مثال دی ہیں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ خیر، انہوں نے پھر کہا کہ پھر کوئی ثبوت دے اس بات کا کہ یہ صفات علمی میں بے مثال ہے اور اپنے کیریکٹر میں بے مثال ہے۔ تو اس کام کے لیے پھر مناظرہ ارینج کیا گیا، اور عباسی جو وزراء تھے، ظاہری بات ہے عباسی خاندان کی بادشاہی تھی، یہ تو اس وقت کا بادشاہ تھا، تو عباسی وزراء کی تحریک پر وہ مناظرہ ارینج کیا گیا اور یحییٰ بن اقسم کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ اس وقت ظاہری علوم والوں میں سے اس سے بڑا
اس پوری سلطنت میں، اور ٹاپ آف دا لائن آدمی، ٹاپ آف دا لائن، اور سلطنت بھی چھوٹی نہیں تھی نا، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی سلطنت تھی۔ یحییٰ بن اقسم کا انتخاب کیا گیا کہ اس کا نام سن کے علم والے لوگ گھبرا جاتے، بالکل ٹھیک، وہ اتنے بڑے علم کا آدمی تھا۔ 900 کے قریب کرسیاں لگیں اور وہ علماء اور وزراء کی کرسیاں لگیں۔ یہ وزراء کے حالت عوام کتنی تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، اب خود اندازہ کریں، ایک طرف 8 سال کا بچہ ہے اور ایک طرف وہ پوری طرح تجربہ کار عالم جس کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جب آیا تھا تو کچھ اور تھا، جب گیا تو در رسول سے گیا ہے، پھر کچھ نہ کچھ اور ہی ہو جانا تھا۔ آیا تھا تو اس کے اندر وہ علمی وہم اور علمی زوم تھا کہ میں چیف جسٹس، قاضی القضات، اور ایک بچہ یہ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور یہی وہ گھر ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے انے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے ظاہری علوم والوں کی کہ وہ اپنی کتابوں کے بل بوتے پر کئی مرتبہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان نسبتوں کا حیا نہیں رہتا۔ عصر حاضر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کئی بدنہاد ایسے ہیں جو کتابوں کے زور پہ نسبتوں کا حیا چھوڑ چکے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ یحییٰ بن اقسم آتا ہے اور آتے ہی مامون سے پوچھتا ہے جناب مجھے اجازت ہے میں سوال کروں؟ اب علم کا بحر، عمر بے شک 7 سال ہے لیکن علم کا بحر، فرماتے ہیں مامون اس سے تو میرا مناظرہ کرانا چاہتا ہے، یہ تو جاہل ہے۔ تو اب دنیا حیران ہو گئی ہے کہ جناب ابھی اس نے سوال نہیں کیا تو آپ جہالت کی بات کریں۔ فرمایا اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ بات اس نے مجھ سے کرنی ہے اور اجازتیں کسی اور سے مانگ رہا ہے، یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ خیر مامون نے یہی کہا کہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بات تو نے ان سے کرنی ہے، ان سے اجازت لے۔ تو پھر اس نے ان سے اجازت لی سوال کرنے کی، بلکہ اس نے یہاں تک بات کرتے ہوئے ایک فکرہ اور بھی کہا، اور وہ لوگ اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب اس نے بات کی مناظرہ شروع کرنے کی تو کہنے لگا حضرت میں سوال کروں یا آپ سوال کریں؟ تو اس وقت امام تقی علیہ السلام نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، بہتر یہ ہے تو سوال کر لے، ہو سکتا ہے میرے سوال کے بعد تجھے بولنے کی جرت نہ رہے۔ اللہ اب یہ ساری حالات دنیا تو شروع میں ہی پریشان ہو گئی، لیکن یحییٰ کے اندر کچھ نہ کچھ وہ پرانا روب تھا۔ اس نے سوال کیا کہ جناب حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب فقہا جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، لیکن امام تقی علیہ السلام نے اسی سوال پر اس کی پکڑ کر لی اور فرمایا علامہ صاحب یہ سوال ہی آپ نے مکمل نہیں کیا، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی 22 صورتیں بنتی ہیں، پہلے صورت بتا پھر میں اس کا جواب دوں، اور صورتیں بتائیں کہ یہ بتا کہ جس نے شکار کیا ہے وہ خود وہ ہل میں کیا ہے یا حرم میں کیا ہے، دن کو کیا ہے یا رات کو کیا ہے، شبہ میں کیا ہے یا عمد کے ساتھ کیا ہے، اور یہ ساری 22 صورتوں کی گنتی آپ نے فرمائی۔ تو اب وہ بیچارہ جو سوال کرنے والا تھا اس کا منہ تو اوپر لگ گیا کہ اب میرا سوال اس لاجواب یار نے ایسا دیا جواب، اب تک جواب بن نہیں آیا جواب کا۔ پھر مامون نے گزارش کی حضور اس کا چہرہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ خود جواب دیں۔ پھر آپ نے ان 22 کی 22 صورتوں کا علیحدہ جواب دیا، اور پھر مامون کے کہنے پر، حالانکہ ضرورت نہیں رہی تھی، آپ نے کہا کہ اگر مامون کہتا ہے تو میں بھی تم سے سوال کر لوں۔ پھر آپ نے وہ سوال کیا کہ بتا ایک عورت ہے وہ ایک مرد پر صبح حرام ہے، ظہر کے وقت حلال ہو گئی، پھر عصر کے وقت حرام ہو گئی، پھر مغرب کے وقت حلال ہو گئی، پھر عشاء کے وقت حرام ہو گئی، پھر صبح کے وقت حلال ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ پہلے ہی دیوانہ ہو چکا تھا، کہنے لگا حضور کیا میری اوقات، سوال بھی آپ ہی جانے جواب بھی آپ ہی جانے۔ تو آپ نے وہ ساری صورتیں بیان فرمائی کہ اس طرح کنیز تھی، پھر اس نے خرید لی حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا حرام ہو گئی، پھر نکاح کر لیا وہ حلال ہو گئی، پھر اس کو زہار کے ذریعے اعلان کر دیا پھر حرام ہو گئی، پھر رجوع کا اس کا کفارہ دے دیا حلال ہو گئی، پھر طلاق رجعی دے دی پھر حرام ہو گئی، اور پھر اس پر رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ تو یہ منظر دیکھ کر دنیا نے جان لیا کہ علی کا بیٹا جس منصب پر بھی ہو، جس مرحلے میں بھی ہو، وہ علی ہوتا ہے، بس رنگ کا فرق ہے، روپ کا فرق ہے، ان کی اصلیت۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آخر میں ظاہر اتنا ایک حسین منظرنامہ آپ کی علمی جلالت کا، آپ کے اقوال میں بڑی نصیحت ہے، اور کیوں نہ ہو، وہی بات ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا رنگ ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ اقوال پہ بات ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی شہادت کا منظرنامہ ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا دلسوز ہے، بیان کیجیے۔ حضرت امام محمد تقی کی ہستی وہ ہے کہ آپ کی ذات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امامت یہ سن و سال کی قید میں نہیں ہوتی،
سن و سال میں مقید نہیں آپ کر سکتے کہ 40 سال کی عمر ہو تو بندہ امام ہوتا ہے، 5 سال کا بھی امام ہو سکتا ہے۔ پیدا ہی آپ امامت میں ہوئے ہیں، اور آپ کی ہستی وہ ہے جو پورا واقعہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا۔ حضرت امام محمد تقی وہ ہیں جنہوں نے سر دربار غرور کا سر کچل کر زمانے کو بتایا ہے کہ مولا مرتضیٰ کا بیٹا ہو تو وہ ایسا ہوتا۔ آپ بات کر رہے تھے نا مامون کی ولی عہدی کی، تو ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اس امین کی ولی عہد ہیں جس کو صرف گھر والے امین نہیں کہتے تھے، سارا زمانہ امین کہتا تھا، بے شک سارا مکہ انہیں امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ جب اس امین کے ولی عہد ہوں تو انہیں کسی مامون کی ولی عہدی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے امین کا ولی عہد بنا دیا۔ تو یہی ہستیاں ہیں جب یہ پروان چڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور آپ کے اقوال اور نصائح کی ہم بات کریں تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کی ساری زندگی کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور جب لازم ہو تو پھر ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ کی گفتگو کے سامنے والا خاموش ہو جائے۔ جس طرح یحییٰ بن اقسم کا حال حضرت نے بیان فرمایا، خاموشی ہو گئی۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم عموماً خود گفتگو کرتے ہیں اور موقع کا انتظار نہیں کرتے، اور آپ کا یہ ایک مشہور قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تعالجوا الامر قبل بلوغہ تندموا، کہ کسی بھی معاملے کے اختتام تک پہنچنے کی اس وقت تک کوشش نہ کرو جب اس کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ اگر ایسا کرو گے، جلد بازی کرو گے تو تم نادم ہو جاؤ گے۔ لہذا جلد بازی کسی معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا حاصل یہ ہے، جہاں آپ نے خاموشی کا حکم ارشاد فرمایا، توکل پہ آپ نے بار بار درس ارشاد فرمایا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان توکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ پھر ساری انسانیت کا محبوب بن جاتا ہے، سارے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکسار اختیار کرنا چاہیے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو اپنی ابتدا بھی یاد رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی انتہا بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، دنیا میں انسان کو اپنا فنا نہیں کر دینا چاہیے، اور آپ کی زندگی اور آپ کی ذات اور آپ کی صفات علمیہ کا تذکرہ جو بار بار ہو رہا ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علوم ظاہر بھی عطا فرمائے، علوم باطن بھی عطا فرمائے، علوم طریقت بھی عطا فرمائے، علوم شریعت بھی عطا فرمائے۔ اور حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقا ومن جمع بینہما فقط تحقق۔ ظاہر ملا، باطن نہیں ملا، پھر بھی انسان ناکام ہو جائے گا۔ باطن حاصل کر لیا، ظاہری علم حاصل نہیں کیا، وہ بھی فاسق ہو گیا۔ جس میں دونوں جمع ہوتے ہیں وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، اور دونوں جمع کرنے کے لیے 125 سال کی زندگی نہیں چاہیے، 25 سال میں بھی میرا رب ساری چیزوں کو جمع فرما دیتا ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، آپ یہی 25 سال جو آپ فرما رہے ہیں، ان 25 سالوں میں ایک اور نصیحت بھی تو آپ نے کر دی نہ رہتی دنیا تک، لیکن کن کو؟ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ طاقت اور کرسی اور حکومت عطا کرتا ہے، ان کو بتایا کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی محلات میں جو ہے رہائش اختیار مت کرنا، ڈیوڑی کو اختیار کرنا اور خلق خدا کی خدمت کرنا۔ اور ضم دنیا آپ نے اپنے عمل سے واضح کیا ہے کہ دنیا کا ایسا تذکرہ بھی نہ کرو کہ جب بار بار دنیا کی مذمت لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی صوفیاء یہ ارشاد فرماتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر محبت ہے اسی لیے اس کا تذکرہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دو، آپ نے ساری زندگی اس کا تذکرہ خود بھی نہیں فرمایا اور منع فرمایا۔ اور علوم کی جو بات ہو رہی تھی، ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ نے پہلے سوال میں اشارہ کیا، جب بادشاہ واپس آیا تو اس کی مٹھی میں کوئی چیز بند تھی، اس نے کہا بچے یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے بڑا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، یہ علوم ظاہر اور باطن سے ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دریا پیدا فرمائے، دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کرتا ہے، پھر جو بادشاہان وقت ہوتے ہیں انہیں شکار کا ذوق عطا فرماتا ہے، وہ اپنے باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، پھر ان کے بعد مچھلیاں شکار کر کے لاتے ہیں، پھر وہ بادشاہ اپنی مٹھی میں مچھلی بند کر کے آل رسول کا امتحان لیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا، ہم تو یہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ کیسے ظہور پذیر ہوا۔ آپ کی شہادت کی بات ہے 220 ہجری میں صرف 25 سال کی عمر میں ظاہری طور پہ آپ نے پردہ فرمایا ہے، وہ معتصم کا زمانہ تھا، حسد کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا قاتل کون ہے، زہر کس نے دیا، تواتر اور تسلسل سے اہل بیت طہار کی شہادتیں یہ ثابت کر چکی ہیں، تاریخ نے سارے نقاب الٹ دیے ہیں کہ قاتل کون تھا کون نہیں تھا، تو وہ معتصم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، حسد کی وجہ سے ہوا۔ بادشاہ کا دربار تھا اور وہاں اس کا ایک اور درباری ملا جس کا نام ابن داؤد
ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک چور آیا اور حکم یہ دیا گیا کہ اس پہ شرعی حد کیسے نافذ کی جائے. اس نے کہا شرعی حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کلائی تک کاٹ دیا جائے. بعض فقہا نے تائید کی، بعض نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کلائی تک نہیں کاٹنا چاہیے، اس کا سارا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیجئے، کیونکہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں. پھر حضرت سے سوال کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا نہ کلائی تک کاٹا جائے گا اور نہ کوہنی تک کاٹا جائے گا، بلکہ صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ ہاتھ یہ ان اعضاء میں شامل ہیں جن کے ذریعے سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدہ کرنے والے اعضاء کو مساجد کہا جاتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سجدے کے اعضاء صرف اللہ کے لیے وقف ہیں، لہذا ہتھیلی سلامت رہے گی تاکہ یہ سجدہ کر سکے، انگلیاں کاٹ دی جائیں گی تاکہ شرعی حد نافذ ہو جائے. اس کے بعد حسد اتنا بڑا کہ بالآخر آپ کی شہادت کا وہ نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر. اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور سورہ کوثر کی خاصیت آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی. وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی کرتا رہے. سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں: دل میں احساس ندامت، زبان سے استغفار، گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا پختہ عزم کرنا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمایا. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور جانے سے قبل تجدید عہد وفا اپنی روح سے کرتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب اللہ علیہ وآلہ. امام محمد تقی کو ملا ہے، امام محمد تقی کو ملا ہے. خدا بند اکبر سے رتبہ نرالا، سخی بن سخی ہیں وہ جواد و ہادی، سخی بن سخی ہیں وہ جواد و ہادی. سخاوت ہی ان کا بنا ہے حوالہ، امام محمد تقی کو ملا ہے. ملی ان کو نسبت رسول خدا کی، ملی ان کو جرأت علی مرتضیٰ کی، ملی ان کو نسبت رسول خدا کی، ملی ان کو جرأت علی مرتضیٰ کی. علوم و معارف کا ہے آپ مخزن، ہر ایک قول ان کا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ. امام محمد تقی کو ملا ہے. جہاں میں مسلم امامت ہے ان کی، وہ آل نبی ہے، سعادت ہے ان کی. جہاں میں مسلم امامت
کرامت سیادت فضیلت میں عرفہ، کرامت سیادت فضیلت میں عرفہ، کیا آپ نے جہاں میں اجالا، امام محمد تقی کو ملا ہے۔ وہ دائی وہ غادی ہے راہ خدا کے، ہے منگتوں کو خیرات دیتے بلا کے، وہ دائی وہ غادی ہے راہ خدا کے، ہے منگتوں کو خیرات دیتے بلا کے، جو ساجد ہے جواد کے در پہ آیا، کرم اس پہ رب کا ہوا لا محالہ، امام محمد تقی کو ملا ہے۔ خدا بندے اکبر سے رتبہ نرالا، سخی بن سخی ہیں وہ جواد و ہادی، سخاوت کی ان کا بنا ہے حوالہ، امام محمد تقی کو ملا